رسوله الكريم اما بعد اللہ تک پہنچانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے وسائل رکھے ہیں، روحانی وسائل، ان میں ایک ذکر ہے۔ ذکر کرنے سے انسان مذکور تک پہنچ جاتا ہے۔ ذکر انسان کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے ذکر کی پابندی خواہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، دھیرے دھیرے یہ انسان اللہ کی طرف سفر طے کرتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ جس کے کوئی معمولات نہیں ہے، معمولات، وہ کسی روحانی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ معمولات ضروری ہے۔ معمولات یہی چیزیں ہیں، ذکر اذکار، کہ آپ کی روزانہ کی زندگی میں کوئی یکسوئی کے ساتھ کچھ ذکر ہو، کچھ تلاوت ہو، کچھ فکر ہو۔ دوسری چیز فکر ہے۔ فکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا، نعمتوں کے بارے میں سوچنا، اس ذات کی شان رحمت کو سوچنا، اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی جاتی ہے۔ فکر بہت محبت پیدا کرتا ہے۔ جب آدمی غور کرتا ہے طرح بیٹھ کر، میں کیا ہوں اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ کے کتنا فضل و کرم ہے، ہزار نعمتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کیسے میری ستاری فرماتے ہیں، تو انسان کا دل شکر میں ڈوب جاتا ہے۔ اور شکر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس سے انسان مولا تک پہنچتا ہے۔ اور تقویٰ ہے گناہ سے بچنا۔ گناہ سے بچنا جو ہے یہ بھی مولا تک پہنچاتا ہے۔ دراصل یہ بھی ذکر ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں، یہ منفی ذکر ہے کہ جب نفس و شیطان ہمیں گناہ پر لگاتا ہے تو آپ مولا کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے، تو آپ کو مولا یاد ہے۔ ایک ہوتا ہے یاد کرنا، ایک ہوتا ہے یاد رکھنا۔ یاد کرنا، ذکر کرنا، یاد رکھنا یعنی ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ اور سب سے اہم چیز صحبت ہے۔ صحبت سے ساری نعمتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ تقویٰ بھی آ جاتا ہے، فکر بھی لگ جاتی ہے، ذکر کے بھی معمول آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایسے ایسے اس کے ثمرات ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔ جہاں بھی ذکر شروع ہوا، ذکر اذکار، کوئی ذاکر شخص موجود تھا۔ اب دیکھیں ہماری تبلیغی جماعت کے دوست جو ہیں، کتنے بڑے بڑے اجتماعات ہمارے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایک جماعت ذکر والی بیٹھی، وہ کیا کرتی، مسجد میں بیٹھ کے ذکر کرتی صرف۔ یہ کیوں ہے؟ اگر کوئی کہے بھی ذکر کی لائن کو کمزور سمجھے تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ ذکر کے لیے کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، لا تقوم الساعة یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ تو جب پوری کائنات کا وجود لفظ اللہ اللہ سے قائم ہے، تو میرا آپ کے کام، اجتماع، ہمارے جلسے جلوس جو بھی ہے، اگر وہاں کو اللہ اللہ اگر ہماری طرف سے کوئی کر رہا ہوگا تو کیسے کامیاب نہیں ہوگا؟ بلکہ حضرت شیخ ذکر رحم اللہ نے تو کراچی میں بات فرمائی تھی۔ حضرت آئے تو فرمایا، دیکھو پورا عالم جس ذکر پر قائم ہے، اگر مدرسوں والے وہ ذکر کریں گے تو کیا ان کی روزی روٹی آسان نہیں ہو جائے گی؟ جس ذکر کی وجہ سے پوری دنیا کی روٹی چل رہی ہے، پوری دنیا کو روٹی مل رہی، پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو جب اس ذکر کا اہتمام مدرسے میں ہوگا تو اس میں کیسے آسانیاں نہیں ہوں گی؟ لہٰذا ان کی ترغیب کے بعد مدارس میں مجالس سے ذکر شروع ہوئی، بلون ٹاؤن میں شروع ہوئی۔ عمل مشکات کا میرا سال تھا، اس میں حضرت آئے تھے، تو ہم اس وقت حضرت کی زیارت بھی کی، تو وہاں ذکر میں بیٹھتے تھے عصر سے مغرب تک۔ میں بڑے بڑے اکابرین، حضرت مفتی ولی حضرت ٹونکی، حضرت ودانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اور کئی اکابر تشریف لاتے تھے۔ تو یہ ذکر انفرادی اور اجتماعی ذکر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، گھروں میں کریں،
تو چار ہیں آپ گھر والے بیٹھ کر اللہ اللہ تھوڑی دیر 5-10 منٹ کریں، آپ دیکھیں گھر کے حالات کیا بنتے ہیں، کیسے آپ کے گھر میں رونق آتی، کیسے آپ کے گھر میں برکات آتی، ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ عجیب بات ہے، جہاں شروع کرایا ہے وہاں فساد کے نقشے از خود مٹ گئے، مٹانا نہیں پڑا، از خود مٹ گئے فساد کے۔ عجیب بات ہے، از خود فساد کے، بدعات کے، ظلمتیں دور ہوتی چلی گئی۔ یہ عجیب ہے، کیونکہ اللہ کے نام کی بڑی طاقت ہے۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پوری دنیا کا ہر کام کر لیتے ہیں۔ کل امرن ذی بال، ذی بال میں نا بڑا اہم کوئی کام ہو، بسم اللہ پڑھو تمہارا کام سرے چڑھ جائے گا۔ تو جس نام میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارا ہر کام بنا دے، تو اس نام کو جب ہم زبان سے لیں گے تو کیا کچھ نہیں ہوگا؟ بولو، بسم اللہ کا منع اللہ کا نام ہے، شروع اللہ کے نام سے۔ تو بہرحال یہ وہ اللہ نے وسائل ہمیں دیے ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ والے بن سکتے ہیں۔ اللہ والا تبھی ہوگا نا جب اللہ اللہ کرتا ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو نیت ہے کہ ہم کس نیت سے ذکر کرتے ہیں۔ ہم اس لیے ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا تعلق ہمیں نصیب ہو جائے۔ پھر کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح کریں گے، جب لا الہ کہیں تو لا الہ ایک ایسی تلوار ہے جو ہر غیر کو کاٹ دیتی ہے۔ یعنی اگر کسی نے 100 سال بھی بتوں کو پوجا ہے، شرک کیا ہے، ایک دفعہ اس کے منہ سے لا الہ نکلے گا، 100 سالہ کفر اتر جاتا ہے۔ ہمارے دل میں جو میل کچیل ہے وہ کیسے نہیں نکلے گا؟ اور اللہ میں اللہ کا نور، جب اللہ کا نام آئے گا تو نام کے ساتھ ہی نور آ جاتا ہے۔ یہ نام ایسا ہے کہ جس میں نور ہے۔ حاجی صاحب تو فرماتے ہیں غفلت قلب سے بھی اگر لفظ اللہ کہا جائے وہ بھی نور پیدا کرتا ہے، کیونکہ نام بڑا ہے، جس کا تم نام لے رہے ہو وہ بڑا ہے۔ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بے دھیان بھی ہم کریں، بولو بھائی، آپ گاڑی چلا رہے ہو اور آپ کا دھیان میں ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیں تو چل پڑے گی یا نہیں؟ کتنے ڈرائیور ہوتے ہیں جو سوئے ہوتے ہیں لیکن گاڑی چل رہی ہے ان کی، آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں لیکن دماغ سویا ہوا، تو گاڑی تو چل رہی ہے نا، کیونکہ گاڑی کے اندر جو ایکسیلیٹر پہ پاؤں ہے تو اپنا کام دکھا رہا ہے، چاہے اس کا دماغ حاضر نہیں ہے۔ تو کبھی انسان کا دل حاضر نہیں ہوتا، پھر بھی لفظ اللہ جو ہے وہ اپنا کام دکھاتا ہے، وہ نور دل کو نور دیتا ہے۔ یہ تو بہرحال نیت کر لیں کہ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو،
تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو۔ اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک تصویر میں ذات لفظ اللہ کی فرمایا، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں، اور یہ تصور کر ایک زبان منہ میں رکھ دل میں دونوں سے وقت اللہ نے کر رہا ہے۔ اس خانقاہ کی در و دیوار ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے۔ اللہ جل جلالہ تعالی شانہ، اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ، اللہ اللہ چه شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت بعزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ تعالی شان 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھنے صلی اللہ علی النبی الامی 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 اللهم لك الحمد كما انت صل على محمد كما انت اهل وافعل بنا كما انت اهل فانك انت اهل التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین اللهم واقعتا كواقعة الولید اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا وعننا من الماء البارد کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رو خبردار تیرا اللہ ہم دور استادوں کو اپنے نزدیک فرما اپنا مقربین بارگاہ فرما ہم ناشناؤں کو اپنا آشنا فرما اپنا ولی فرما اپنا دوست فرما یا اللہ اپنے راستے کا شیر نر فرما لومڑیانہ چالوں سے ہماری حفاظت فرما نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ فرما ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ فرما یا اللہ آپ کی عبادت المخلصین میں سے فرما عبادت المخلصین میں سے فرما شیطان سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما یا اللہ آفت دارین نصیب فرما یا اللہ ایمان تقوی کی اور اسلام کے ساتھ زندگی نصیب فرما اور یا اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی نصیب فرما یا اللہ ایمان کی اور خاتمہ نصیب فرما یا اللہ سلامتی اعضا سلامتی ایمان سے زندگی نصیب فرما سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما یا اللہ لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے اولیاء صدیقین میں ہمیں شامل فرما اپنے اولیاء صدیقین میں ہمیں شامل فرما اپنے اولیاء صدیقین میں ہمیں شامل فرما ہماری آل اولاد کو شامل فرما قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو شامل فرما یا اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما ایمان والوں کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما یا اللہ ہماری قلب و جان میں اپنا عشق و محبت نصیب فرما یا اللہ اللہم حبب الینا الایمان وزین فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب متعلقین متعلقات سب کی بے حساب مغفرت فرما
سب کے درجات کو بلند فرما یا اللہ بھائی طیب قاسمی صاحب کی اہلیہ کی بے حساب مغفرت فرما، جمشیدہ بھی وفات پا گئی، ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما یا اللہ، بڑی سخت بیماری سے گزری یا اللہ، ان کی موت کو موت شہادت فرما، غیر حساب کتاب کی جنت الفردوس نصیب فرما یا اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، جتنے بھی ہمارے کام یا آفت کے ساتھ سب کو انجام فرما، آفت کے ساتھ سب کو انجام فرما یا اللہ، رزق روٹی کے وسائل میں برکت نصیب فرما یا اللہ، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو یا اللہ غیب کے خزانوں سے اتروا یا اللہ، رزق حلال میں فراوانی فرما یا اللہ، رزق کی تنگی کو دور فرما یا اللہ، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ، اس ادارے کو، اس کی تمام شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کی خیر و برکت فرما، جتنے بھی منصوبے عافیت کے ساتھ سب کو پایا تکمیل تک پہنچا یا اللہ، اس مسجد کو خانقاہ اور اس کی شاخوں کو بھی برکت نصیب فرما، جہاں جہاں یا اللہ خانقاہیں بن رہی یا اللہ، عافیت کے ساتھ ان کی تکمیل فرما اور خوب ان کو آباد اور شاد فرما، خوب ان کو آباد اور شاد فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ، ہر دوست کی ماں بہن کی جو حاجت اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے یا اللہ، یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما، قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما، عالم اسلام فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی اسفار کو آسان فرما، راحت والا فرما یا اللہ، یہ کرونا کی بیماری جو بھی نئی پرانی سب کو دفع دور فرما، پورے عالم کو مفتوح فرما، پورے عالم کو امن چین نصیب فرما یا اللہ، ہر طرح کی مشکلات کو دور فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وليك ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔